محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور رحمت کے ساتھ میں جامعہ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ڈسکا کے اس سالانہ تقسیم اسناد و انعامات پروگرام میں خطبہ جمعۃ المبارک کو بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا. میں دعا کرتا ہوں
اللہ رب العزت اس ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے، اس پورے علاقے کے لیے علم کی روشنی کا مینار بنائے۔ آج جو ہمارے عزیز طلباء، ہمارے روحانی فرزند یہاں سے حفاظ اور قرۂ کرام بن کر فارغ ہو رہے ہیں، اللہ ان کی عمر میں، علم میں برکت فرمائے، انہیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے معاشرے اور اپنے ملک، اپنے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے نفع بخش اور بابرکت بنائے۔ اس ادارے کو اللہ اپنے مؤسس اور بانی بقیت السلف استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا حافظ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے فرزند جو اس وقت اس ادارے کی خدمت میں کوشاں ہیں، مصروف ہیں، حافظ عبد الوحید ربانی صاحب، اللہ رب العالمین ہمارے اس عزیز بھائی کی عمر میں اضافہ فرمائے، ان کے تمام معاملات میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ ان کے دست راست میرے بہت ہی عزیز بھتیجے مجیب الرحمن، جن کے والد گرامی حضرت مولانا عبد الحمید صاحب میرے بہت پیارے دینی بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی پرخلوص دعوت پر میں خطبہ جمعہ چھوڑ کر صحیحوال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ میرا آنا بھی باعث برکت بنائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات کا ولولہ، آپ کا دینی جوش اور شہر سے باہر اس ادارے میں پہنچ کر خطبہ جمعہ کو سننا، اس ادارے کے ساتھ اپنے پیار، محبت، تعلق اظہار کرنا، یہ آپ کی ایک دینی محبت کی علامت اور دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے میزبان مکرم، میرے انتہائی قابل قدر بزرگ اور میرے روحانی باپ حضرت بابا جی شیخ محمد سعید صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا، آپ جان چکے، ابھی خطبہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ ہمارے ان بچوں میں اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی، انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، جنہوں نے اس سال اس ادارے سے قرآن پاک کا حفظ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد کو اللہ حافظ قرآن بنانے کے لیے پسند فرما لیتا ہے، اور ان کے بچوں کے سینوں میں اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہمیں قیامت کے دن محسوس ہوگی، جب اللہ حافظ قرآن کے بارے میں فرمائے گا، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے حافظ قرآن، یہاں سے جنت کی اس منزل سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اور پڑھنا بھی ترتیل کے ساتھ ہے، رک رک کر پڑھنا ہے، موتی پرو پرو کے پڑھنا ہے، اور یہاں سے قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پہنچ کر تیرے قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ساری جنت تیرے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ حافظ قرآن اپنے والدین کو ساتھ لے کر اور ان کے سر پر شمس و قمر سے زیادہ چمکتے دمکتے تاج پہنا کر انہیں بھی ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ یہ شان ان بچوں کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کرے ہم سب کے بچوں کو اللہ حافظ قرآن بنا دے۔ میرے محترم، قرآن پاک اس کی اہمیت ہر دور میں رہی، قیامت تک رہے گی، قیامت کے دن بھی رہے گی، لیکن آج کس دور میں جو فتنوں کا دور ہے، شر کا دور ہے، باطل کی یلغار کا دور ہے، اس دور میں
ہمارے لیے نجات کا راستہ ظلمتوں، تاریکیوں، اندھیروں، جہالت کی وادیوں میں کھو جانے سے بچ جانے کا راستہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، جس کا نام ہے قرآن مجید، جس کا نام ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں ابعد ھذا الخیر الذی نحن فیہ شر نحذرہ، اب تو خیر کا دور آ چکا، بلائیوں کا دور آ چکا، اب توحید کے اجالوں کا دور آ چکا، اسلام کی روشنی کا دور آ چکا، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دور آ چکا۔ اب فرمائیے اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ اس کے بعد بھی کوئی شر آ سکتا ہے ہمارے اوپر؟ اور اگر شر آ جائے تو پھر ہم نے بچنا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا سوال ذرا دیکھو کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول اگر شر آئے، باطل آئے تو ہم نے کدھر جانا ہے؟ بچنا کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی راستہ بتایا، ایک لفظ فرمایا علیک بکتاب اللہ۔ اگر کبھی شر سامنے آئے، بادل کا زور نظر آئے، بادل کی یلغار محسوس کرو، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لو، کتاب اللہ کدھر رجوع کرو۔ کتاب اللہ یاد رکھیے ڈسکا والو، کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے۔ کیا ہے؟ مل کے بولیں، سبق یاد کر کے جانا ہے۔ کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صفت من صفات اللہ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ جیسے میں آپ اللہ کی مخلوق، جیسے جبرائیل اسرافیل اللہ کی مخلوق، جیسے جنات اللہ کی مخلوق، سورج چاند ستارے اللہ کی مخلوق، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام۔ یاد رکھیے یہ کلام اللہ اصل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم کتاب اللہ، میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ وہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی۔ اور اس سے متصل ایک اور روایت میں فرمایا طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اللہ کی اس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کبھی سڑک پار کرتا ہے بندہ، اس کا ایک بچہ چھوٹا نادان کم سن ساتھ ہوتا ہے، تو ایک عقل مند، دانش مند، سمجھدار، مشفق باپ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بچے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے کہ میرا بیٹا سڑک پار کرتے ہوئے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ حفاظت کے ساتھ میرے سہارے آسانی اور حفاظت سے سڑک عبور کر جائے۔ میرے اللہ ہر باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا، ہر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ ساری دنیا کے باپ، ساری دنیا کی ماں کی محبت اکٹھی کر لو، پھر بھی اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے میرا قرآن یہ میری رسی ہے، اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں، دوسرا سرا میرے بندوں کے ہاتھ میں، اور جس کا
سہارا اللہ کا قرآن بن گیا، مجھے بتاؤ اسے کوئی پھر بٹکا سکتے؟ اسے کوئی منحرف کر سکتے؟ اسے کوئی صراط مستقیم سے ہٹا سکتے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث امام مالک نے الموطا میں اس کو نقل فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ بعض محدثین نے پڑھا کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تم میں ہدایت کے 2 سرچشمے چھوڑے جا رہا ہوں، کبھی نہیں بٹکو گے اگر تم ان دونوں کے ساتھ وابستہ رہے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب اللہ، اللہ کا سہارا جس بندے کو مل گیا اس کو مضبوط سہارا مل گیا۔ میں جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن اعلان کر رہا ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کا قرآن جس نے پکڑا اس نے مضبوط سہارے کو پکڑ لیا۔ قرآن خود اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ قرآن خود پکڑتا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، گویا اللہ خود اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدی للمتقین۔ یہ ہدی للمتقین ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، ہاتھ پکڑنے والا۔ اور میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ جس کا رہنما، جس کا سہارا قرآن بن گیا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اسے عزت پانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ جو کتاب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں اللہ ان کو معزز بنا دیتا ہے، جو قرآن سے رشتہ توڑ لیتے ہیں اللہ ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں، کم از کم 10 سال تو تم اس کی لذت کا احساس کرتے رہو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل القرآن امامہ، اور بعد میں پڑھا امامہ، من جعل القرآن امامہ قادہ الی الجنہ، ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ جس نے قرآن کو اپنا امام بنا لیا، قرآن اس کو سیدھا جنت کو لے جاتا ہے۔ جس نے قرآن کو اپنا پیش رو، اپنا امام، اپنا لیڈر، اپنا قائد،
اپنا راہبر بنا لیا، قرآن اس کو سیدھا جنت کو لے جاتا ہے، اور جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا قرآن اس کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے قرآن کی تاثیر اور طاقت، اس سے جو پیار کرتا ہے کلمہ پڑھ کے وہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، جو قرآن سے انحراف کرتا ہے قرآن اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن امام ہر بندے کا نہیں بنتا۔ آج میں ڈسکا میں اتنی بات سمجھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، قرآن ہر بندے کا ہاتھ نہیں پکڑتا، قرآن ہر بندے کے ساتھ اپنا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ قرآن دروازے بند کرتا ہے، قرآن کے دروازے سب کے لیے کھلے، چاہے کوئی کالا چاہے کوئی گورا۔ بعثت الی الاسود والاحمر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر کالے کا رسول بنا کر بھیجا، ہر گورے کا رسول بنا کر بھیجا۔ اور اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے یہ قرآن سب کے لیے بھیجا۔ یہ قرآن مل کے بولنے سب کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ پہ جو قرآن نازل فرمایا یہ ذکر للعالمین ہے، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے شعبے میں داخلہ لینے کے لیے شرط ہے اس بندے کے پاس بی اے بھی ہو، ایم اے ہو، ایم فل ہو، اہلیت ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو، شرائط پوری ہو۔ قرآن کا دروازہ بھی سب کے لیے کھلا ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، حکمران ہے تو تب بھی، عوام ہے تو تب بھی، باپ ہے تو تب بھی، اولاد ہے تو تب بھی۔ توجہ فرمائیں، کوئی عربی ہے تو تب بھی، اجمی ہے تو تب بھی، قرآن کا دروازہ سب کے لیے کھلا۔ لیکن قرآن ہاتھ اس کا پکڑتا ہے جو اپنے اندر مطلوبہ شرائط پوری کرتا ہے۔ ان شرائط میں سے آج کے اس خطبہ میں میں نے 10 اوصاف 10 شرائط آپ کو سنانی ہے انشاءاللہ۔ اس شرط پہ سنانی ہے کہ آپ اللہ سے عہد کریں کہ یا اللہ ہم اس کو یاد بھی رکھیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے تاکہ قرآن میرا بھی ہاتھ پکڑ لے، تمہارا بھی ہاتھ پکڑ لے۔ اور ڈسکا والو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر جس کا ہاتھ قرآن نے پکڑ لیا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، قیامت کے دن بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ اس علاقے میں ہمارے بہت بڑے بزرگ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد اکرم شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی علمی شخصیت گزری علاقے میں، ان کے بے شمار آج تلامذہ اللہ کا دین لوگ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا قرآن سے یہ پیار کرنے والے بزرگ، قرآن کی محبت ہمیں سکھانے والے یہ علماء، دنیا میں شاید یہ بڑے سیاست دانوں کے ہم پلہ ہم نہیں سمجھتے تھے، مگر قیامت کے دن قرآن کی برکت سے ان کو اللہ کیا مقام عطا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ قیامت کے دن قرآن کا عالم اللہ کے معزز ترین فرشتوں کے جلوس میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ پروٹوکول میں فرشتے چھوڑ کر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن بھی قرآن تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑے گا۔
تمہارا سفارشی بن کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے گا، اللہ میں آیا ہوں تیرا قرآن، اور یہ تیرا قرآن پڑھنے والا ہے، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو شفاعت کر، تیری شفاعت قبول ہوگی۔ جس کی سفارش قرآن نے کر دی، بخاری کا عقیدہ یہ ہے، اس کا اللہ نے بیڑا پار کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہ 10 اوصاف یاد رکھیں گے آپ؟ وعدہ کرتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر؟ میری اتنی درخواست ہے، گھر جا کر کسی ڈائری پر، کسی نوٹ بک پر یہ 10 چیزیں لکھ لینا، اور گاہے بغیر اس کو پڑھتے بھی رہنا تاکہ یہ یاد رہیں، بھول نہ جائیں۔ اب تو یہ نیٹ کا دور ہے، یہ موبائل ٹیلی فون کا دور ہے، بچے دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں ساری ٹیپ کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اس کو نکالیں، سنیں، لکھیں، یاد کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ میرے لیے بھی دعا مانگنا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 شرائط، کتنی شرائط بیان کرنی؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ سچی بات میں انتہائی تھکا ماندہ، پچھلے 3 ماہ سے ایک دن بھی خالی نہیں ہے کہ میں آرام کرتا۔ اس کی بنا پہ آج میرا گلا بھی انتہائی گلا کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کتاب اللہ کی برکت سے اللہ اس گلے کو صاف کر رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آج خطبہ ہمارا کافی لمبا ہو جائے گا۔ انہوں نے کلیاں انشاءاللہ کہی ہے، تو یہ ڈر گئے ہو نا سارے؟ نہیں میں تھوڑے ٹائم دی پابندی کر رہا، میں 10 دیا جی کنے میں تھوڑا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ سائی وال میں تو لوگ ادب کرتے ہیں، میرا کوئی نہیں بولتا، سچی بات، میں اپنی مرضی سے شروع کرتا ہوں، اپنی مرضی سے ختم کرتا ہوں۔ میں ایڈا کوئی ٹائم دا پابند کو نہیں ہے، اِنے منٹاں تے آنا تے اِنے منٹاں دے ختم کرنے سے، جو نیڈی کال کے تو اور چلا جاوے، میں اپنے ٹائم نہیں بیان کرنا ہے۔ اج میں اتھے بھی ہمیں کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ۔ کیوں ڈرے پہ جی سارے تسی؟ 10 اوصاف، اور انشاءاللہ الرحمن یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ سب کو یاد ہو جائیں گی آج ہی انشاءاللہ۔ پہلی شرط، اپنے اندر عقیدہ اور ایمان مضبوط کرو قرآن کے بارے، کہ قرآن سے رشتہ جوڑنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ خلفائے راشدین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، حج کے موقع پر تمام صوبوں کے گورنر ان کی میٹنگ بلائی مکہ معظمہ میں، ہر ایک سے پوچھا کہ مقام گورنر کس کو بنا کر آئے؟ بھئی تو کہ مقام گورنر کس کو بنا کر آیا؟ سب بتا رہے ہیں۔ مصر کی باری آئی، مصر کے گورنر نے کہا میں ابن ابزہ کو بنا کر آیا ہوں۔ آپ فرماتے ابن ابزہ یہ کون ہے؟ یہ غیر معروف سا نام، یہ کون ہے؟ میں تو اس کو جانتا نہیں، یہ کون ہے؟ گورنر نے مسکرا کے کہا یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ آپ نے حیرت سے فرمایا اس علاقے میں کوئی نامی گرامی بندہ نہ تھا کہ تو اس کو قائم مقام گورنر بناتا ہے؟ اس کو کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ مصر میں سب سے بڑا قاری اگر کوئی ہے تو ابن ابزہ ہے، اس سے بڑا قاری کوئی نہ تھا۔ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، 1-2 منٹ خاموش رہے، اپنے آپ کو سنبھالا، ہونٹ تھر تھرائے، پھر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث قال ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ میرے رسول مقبول علیہ السلام نے کتنا سچ بولا تھا جب یہ فرمایا تھا کتاب اللہ والوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ ابن ابزہ آزاد کردہ غلام محض قرآن کا قاری ہونے کی بنا پر اس لائق سمجھا گیا کہ اس کو قائم مقام گورنر بنا دیا گیا۔ انشاءاللہ پاکستان کا مقدر اور نصیب اس دن بدلے گا جس دن یہاں بھی حافظ قرآن قاری قرآن عالم قرآن کو تم
اپنے حکمران بنانا پسند کرو گے، اور اب انشاءاللہ یہ ہو کے رہے گا، کہہ دے انشاءاللہ ہو کے رہے گا۔ کوئی ماں کا لال اب اس انقلاب کو پاکستان میں آنے سے روک نہیں سکے گا، اللہ کے فضل سے اب یہ ہو کے رہے گا۔ ہم اسمبلی کو قرآن کے حافظوں سے بھر دیں گے، قرآن کے قاریوں سے بھر دیں گے، دین کے عالموں سے بھر دیں گے۔ سینٹ میں نظر آئیں گے تو قرآن کے عالم نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، پہلی شرط یہ ہے، قرآن والا کسی سے مروب نہ ہو، کسی باؤ سے۔ میں کسی باؤ کے خلاف نہیں ہے، میں پتلون پہننے کے خلاف نہیں ہوں، آپ پتلون پہنے، کوٹ پہنے، جو مرضی پہنے، باؤ بن جائیں، قانون دان بن جائیں، لائر بن جائیں، جج بن جائیں، صحافی بنے، ہم آپ سب کی عزت کرتے ہیں۔ بس اتنی بات کہتے ہیں کہ خیرکم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہے، تم میں سب سے افضل اعلیٰ وہ ہے جو قرآن کا عالم ہے، قرآن کا طالب علم ہے۔ یہ پہلی شرط، قرآن والے اپنے دل سے مروبیت نکال دیں، سمجھ لیں ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ نے ہمارے سینوں میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے، اور قرآن دنیا میں، اس کائنات میں ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بہتر ہے۔ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے بہتر حدیث، سب سے بہتر کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اس کو لانے والے جبریل ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے جس سینے پہ اتارا اس سینے والے کا نام اور اس کا اسم گرامی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تنزیل من رب العالمین، اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ یہ ہے پہلی شرط۔ دوسری شرط، جب قرآن پڑھنے لگو سب سے پہلے اپنے دل کی طرف دیکھو، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگا ہے، اللہ کی کتاب کو۔ مجھے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بات یاد آئی، فرماتے ہیں اگر تمہارا کبھی دل یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھا کروں۔ کیا پڑھا کروں؟ بندہ جب نماز پڑھتا تو اللہ سے باتیں کرتا ہے نا، اللہ کو سامنے سمجھ کر، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ سامنے ہے اور بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
نعبد وإياك نستعین۔ اے اللہ ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب دل یہ چاہے اللہ سے باتیں تم کرو تو نماز پڑھا کرو، اگر تمہارا دل یہ چاہے کہ اللہ تمہارے ساتھ بات کرے، اللہ تمہارے ساتھ بات کرے تو پھر قرآن پڑھا کرو۔ بندہ جب قرآن پڑھتا تو اللہ کہہ رہا ہے نا یا ایھا الانسان، اللہ مخاطب کر رہا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ بات کر رہا ہے، اے ایمان والو، اے انسانوں، اے میرے بندو، اے بنی آدم، یہ اللہ بات کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں جب بندہ قرآن پڑھے دوسری شرط یہ ہے اپنے دل کو متوجہ کرے، دل کو حاضر کرے، اور دل قرآن پڑھنے لگے ہو، اللہ کی باتیں سننے لگے ہو، توجہ کرو۔ بندہ اپنے باپ کی بات سنے لیکن توجہ نہ کرے تو بے ادب شمار ہوگا، بندہ بات سنے اپنے استاذ کی توجہ نہ ہو بے ادب شمار ہوگا، بندہ بات سنے اپنے کسی بڑے کی بے ادب شمار ہوگا۔ ابھی میں خطبہ بیان کر رہا ہوں، خطیب کی نظر سب پہ ہوتی ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کون توجہ سے سن رہا کون توجہ سے نہیں سن رہا، اور کنیکشن ہوتا ہے دل کے ساتھ۔ یقین جانیں جو بندے لاپرواہی کرتے، لاؤبالی پن کا مظاہرہ کرتے، وہ خطیب کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ فطری بات کر رہا ہوں۔ تو میرے اللہ بات کر رہا ہو ہمارا دل حاضر نہ ہو تو یہ کتنی بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے قرآن کا ادب۔ اللہ فرماتا ہے اور قرآن بھی عام قرآن نہیں ہے میرا، یہ وہ قرآن ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ وہ کتاب ہے جو ام الکتاب سے ہم نے نازل فرمائی، اور ہمارے ہاں اس کا رتبہ کیا ہے؟ لدینا لعلی حکیم، بلند و بالا، حکیم علی۔ اور اگلی آیات سناؤں گا تو تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا، تمہیں یوں محسوس ہوگا کہ جیسے تم ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہو۔ سنا دوں کہ ادھار کر لوں؟ میں نے آنا ہے بابا جی کے پاس خطبہ جمعہ کے لیے انشاءاللہ، کچھ باتیں وہاں بھی ہم بیان کریں گے، ملیں گے نا وہاں پہ انشاءاللہ، ملاقات ہوگی۔ یا سب سے اللہ خیریت رکھے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں دوسرا مقام، یہ دوسری شرط میں بیان کر رہا ہوں، ادب سے قرآن پڑھو، دل حاضر کر کے قرآن پڑھو، متوجہ ہو کے قرآن پڑھو، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
فی کتاب مکنون فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ تیسرا ادب ہے، جب قرآن پڑھو طہارت کے ساتھ، طہارت کی حالت میں، پاکیزہ حالت میں، ہر حالت میں قرآن کو ہاتھ نہ لگایا کرو۔ سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر ہو رہی ہے، فرمایا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو ہاتھ وہ لگائے جو طاہر ہو، جو پاکیزہ ہو۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ صفت من صفات اللہ۔ مجھے یہ آپ کو کبھی موقع مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کا، مجھے بتاؤ کبھی بے وضو مصافحہ کرو گے؟ تمہارا دل چاہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہاتھ لگائیں اور ہم وضو کی حالت میں نہ ہو؟ ہمارا ادب تو یہ ہے، ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی صفت۔ اللہ اس لیے قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کا ادب نہیں کرتے بعض اوقات اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ گستاخوں کا قرآن ہاتھ پکڑتا ہی نہیں، قرآن ان کو دھتکارتا ہے، قرآن ان کو منہ نہیں لگاتا، اور جو باہر سے پاک نہ ہو اندر سے پاک نہ ہو، پاکیزہ قرآن کو قریب بھی نہیں آنے دیتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وارشدنی ان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے امام وکیع جو میرے استاذ تھے، میں نے ان سے جا کے کہا میرا حافظہ کچھ دنوں سے کمزور ہو گیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے یہ نہیں فرمایا بیٹے بادام کھاؤ، پستے کھاؤ، خمیرے کھاؤ، فرمایا بیٹا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی بغاوت نہ کرنا، اس سے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا نور ہے، قرآن اللہ کا کیا ہے؟ مل کے بولے، اور نور اللہ لا یعطی لعاصی، یہ گناہگار کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔ یہ قرآن گناہگاروں کے قریب نہیں آتا۔ یہ تیسرا ادب ہے، اندر باہر سے پاک ہو کر قرآن کو ہاتھ لگایا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے ہو میرے بندے ہو کر میرے ادب نہیں کرتے؟ قرآن کا ادب، ڈسکا والو اس جملے کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، قرآن کا ادب اللہ کا ادب ہے، قرآن کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ بس یہ جملہ یاد رکھنا، قرآن کا ادب اللہ کا ادب، قرآن کی بے ادبی، مل کے بولیں، اللہ کی بے ادبی، اللہ کی توہین، اللہ کی بے حرمتی۔ اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے قرآن کا ادب کرے، قرآن کے احترام کرے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا۔ دہلی کا چاندنی چوک ہے، میں نے وہ چوک بھی دیکھا، وہ مسجد بھی دیکھی، وہ مسجد بھی دیکھی جہاں شاہ جی بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے، بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے۔
اور یہ بندہ ناچیز اللہ کی اس پہ رحمت ہے. میں طالب علم ہوں اور مجھے ہندوستان کے اس دور کے سب سے بزرگ، سب سے بڑے عالم دین، شیخ الحدیث حضرت مولانا اسرائیل سلفی ندوی، انہوں نے جو سند دی ہے وہ سند سیدھی جاتی شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تک، اور وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درس حدیث دیا کرتے تھے. کسی نے آ کے بتایا ایک پادری چوک میں کھڑا ہے، انجیل اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے ارد گرد سینکڑوں عیسائی، ہندو، سکھ، مجوسی، پارسی، مسلمان کھڑے ہیں، اور وہ اس طرح لہرا کر انجیل کہہ رہا ہے، او مسلمانوں میں انجیل لے کے آ چکا ہوں، تم قرآن لے کر آؤ. اس چوک میں آگ جلاتے ہیں، میں انجیل ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالنا. جو کتاب جل جائے گی ہم عقیدہ رکھیں گے وہ کتاب غلط تھی، محرف تھی، تبدیل شدہ تھی. جو کتاب جلنے سے بچ جائے گی ہم سمجھیں گے یہ سچی کتاب تھی. اور اصل ماجرا یہ تھا، وہ پادری انجیل پہ ایسی جلد بنوا کے لایا تھا کیمیکل کے ساتھ کہ جس کو آگ نہیں چھوتی تھی، آگ نہیں لگتی تھی. وہ یہ سمجھ کے آیا کہ قرآن ڈالا جائے گا، یہ کاغذ پہ لکھا ہے، کاغذ جل جائے گا. میں انجیل پہ کیمیکل لگا کے آیا ہوں، اس کو آگ نہیں لگے گی. میں لوگوں سے کہوں گا نعوذ باللہ میری کتاب سچی تھی. مسلمان پریشانی کی عالم میں شاہ جی کے پاس آئے، شاہ جی کو بتایا، آپ جلدی سے اٹھے، وضو کی تجدید فرمائی، قرآن پکڑا، سینے سے لگایا، مسلمانوں سے فرمایا بھاگ کر جاؤ کہیں چلا نہ جائے. اس سے کہو عبدالعزیز نے تیرا چیلنج قبول کر لیا ہے، ابھی آ رہا ہے عبدالعزیز. اللہ کا شیر آیا، مرد مجاہد آیا، قرآن سینے سے لگا ہے، ہزاروں کا مجمع بن چکا ہے. مجمع چیرا، چوک میں آ گئے، پادری کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا پادری تیرا چیلنج منظور ہے، ایک بار دہرا، اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں. اس نے دہرایا، کہا آگ جلاتے ہیں، میں انجیل ڈالتا ہوں، تم قرآن ڈالنا. شاہ جی فرماتے ہیں واہ، یہ ہے تیرا ایمان، یہ تیرا عقیدہ کہ جس کتاب کو اللہ کی کلام سمجھتے ہو اپنے ہاتھوں سے اس کو آگ میں جھونکتے ہو. عبدالعزیز اللہ کی کتاب کو آگ میں جھونکنا تو درکنار، اس کتاب سے اونچا بیٹھنا بھی قرآن کی بے ادبی سمجھتا ہے. اس قرآن کو پیٹ کر کے چلنا قرآن کی بے حرمتی سمجھتا ہے. مقابلہ ایسے نہیں ہوگا، آگ جلاؤ، تو انجیل اپنے سینے سے لگا، عبدالعزیز قرآن اپنے سینے سے لگاتا ہے، تو بھی آگ میں چھلانگ لگا دے، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس ظالم کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹ پڑی، بھاگ گیا وہاں سے. کہ لگو مجھے پتا ہوتا عبدالعزیز جیسے مسلمان زندہ ہیں میں کیمیکل اپنے بدن پہ مل کے آ جاتا. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ کی کتاب کا احترام ہمارے بزرگوں نے سکھایا، قربانیاں دے کے سکھایا، جانوں پہ کھیل کے سکھایا. آج اللہ نے ہمیں آزمائشوں سے بچایا ہے، مگر ہمارا فرض ہے کہ قرآن کا ادب کرنا ہے. کہہ دیں انشاءاللہ. یہ تیسرا اصول تھا جو میں نے آپ کو سکھانا تھا. یاد رکھنا ہے قرآن کو کبھی کوشش کریں بے وضو ہو کے ہاتھ نہ لگایا کریں، با وضو ہو کے ہاتھ لگایا کریں. طہارت کبریٰ تو طہارت کبریٰ، طہارت صغریٰ کا بھی اہتمام کیا کریں. چوتھی بات، چوتھا اصول، اللہ کا قرآن جب پڑھنے لگو اللہ خود سکھاتا ہے چوتھا ادب. کیا سکھایا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ میں آج تمہارے ہاتھ انشاءاللہ اپنا ہاتھ بھی قرآن کے ہاتھ میں دینے کے لیے آیا ہوں. میرا ایمان اور عقیدہ انشاءاللہ آج ہم جب یہاں سے نکلیں گے یقین سے نکلیں گے کہ میرا اور آپ کا ہاتھ اللہ کے قرآن نے پکڑ لیا، اللہ نے پکڑ لیا.
قرآن نے پکڑا کیا مطلب کہ اللہ نے پکڑ لیا. سنیے ذرا چوتھا ادب، جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ یہ قرآن کا ادب ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ المحلہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھو نا، ہر نماز کی ہر رکعت میں اعوذ باللہ ضرور پڑھو. اور اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ پڑھو. یہ چوتھا ادب تھا. ایک بابا جی میں کڑی وکھا بھی دیتی اس، اس لیے میں 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. 10 اصول بیان کرتا ہوں، تشریح اس کی پھر کبھی بیان کروں گا. پانچواں ادب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سکھایا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جب قرآن پڑھو ترتیل کے ساتھ پڑھو. یہ ادب ہے اللہ کے قرآن کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن پڑھتے تھے ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے. البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کا نقشہ پیش کرتے ہیں، تصویر پیش کرتے ہیں. ذرا سنیے. فرماتے ہیں میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آیا. آپ نے سورہ الفاتحہ کے بعد کیا پڑھا وہ پڑھ کے سناتے ہیں. کہتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم. اور جو الفاظ صحابی نے بیان کیے پروانہ شمع رسالت میں تم سنو گے تو تم حیران ہو جاؤ گے. کہتے ہیں فما سمعت احدا احسن صوتا منہ. میں نے زندگی میں رسول اللہ سے پیارا قرآن پڑھنے والا کبھی نہیں سنا. اسے خوبصورت تلاوت میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی. آپ قرآن کیا پڑھتے تھے؟ احسن صوتا. آپ کی آواز میں بڑا حسن تھا، بڑی خوبصورتی تھی. میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مدینہ مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر علی عبد الرحمن الحذیفی مدہ ذل العالی میرے استاذ ہیں. یہ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے استاذ بھی تھے، مسجد نبوی کے امام بھی تھے. جب قرآن پڑھتے تھے اللہ کی قسم دل میں ایک عجیب تاثیر پیدا ہوتی تھی. شیخ ابراہیم اخضر پہلے بیت اللہ کے امام رہے، پھر مسجد نبوی میں امام رہے، اور الحمدللہ میرے تجوید اور ترتیل کے استاد بھی رہے. جب بیت اللہ میں قرآن پڑھتے تھے فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے. شیخ سدیس کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ بعد میں آئے. جب صبح فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یوں لگتا تھا ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے. تو میرے بھائیو ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتموہ حسبتموہ یخشی اللہ. یہ چھٹا اصول ہے. جب قرآن پڑھو خشوع کے ساتھ پڑھو، تخشع، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا جلال، اللہ کی ہیبت، اللہ کا رعب تمہارے دل پہ چھایا ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، میں اپنے اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوں. اللہ کی ہیبت کی کہنا بزرگو 2 منٹ صبر کرو، اطمینان رکھ. اللہ کا رعب، اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال،
یہ تمہارے دل پہ چھا جائے۔ یہ چھٹا ادب ہے۔ ساتواں ادب میں باقی سارے چھوڑ دیتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں، میرے بزرگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث پاک کی روشنی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان خلق نبی اللہ کان القرآن، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، یہ قرآن کا ادب ہے، جو قرآن سے سمجھ آ جائے اس کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ اور فرماتی ہیں نبی پاک کی سیرت طیبہ کیا تھی؟ پورا قرآن تھا، پورا قرآن نبی پاک کی سیرت طیبہ پہ مشتمل ہے۔ نبی پاک کا اخلاق، نبی پاک کا علم، آپ کا حوصلہ، آپ کا تحمل، آپ کی بردباری، عدل و انصاف، دوسروں کو معاف کر دینا، دوسروں کا خیال کرنا، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق عبادت، آپ کی دعا کا طریقہ، یہ سب کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ نبی پاک کی سیرت طیبہ ہے۔ اس لیے ہمارا ادب یہ ہے قرآن کے ساتھ، ہم جو قرآن سے سیکھیں اس پہ عمل کریں۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بقایا باتیں انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ طلباء جو ہیں چھوٹے بچے وہ قریب آ جائیں۔ اول انعام ہے صلاح الدین شیخ عبدالرزاق صاحب تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں۔ دوم انعام ہے طلحہ، ناظرہ کلاس میں دوم انعام ہے طلحہ۔ ادھر آؤ، سامنے آؤ، اس سائڈ۔ طلحہ شیخ عبدالرزاق صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ سوم انعام ہے ہمایوں ڈاکٹر عبدالقیوم صدیقی صاحب۔ ششم کلاس، چھٹی کلاس میں اول انعام ہے طلحہ محمود۔ ہاں جی، چلو آپ چلو اس بھائی کا، یہ آپ کا طلحہ اور ہے، یہ اور ہے طلحہ ہاں طلحہ محمود۔ ٹھہرو، پڑھو، ہاں جی پڑھو۔ محترم جناب حافظ محمد عرفان کوکر صاحب گجرانوالہ سے، قاری تیمور حجازی صاحب مدرس جامعہ محمدیہ، ان بچوں کو انعامات دیں۔ ششم کلاس میں اول انعام ہے طلحہ محمود، ادھر بیٹھ جاؤ، مل جاتا ہے، ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں، بیٹھو۔ طلحہ محمود۔ دوم انعام ہے عمر امجد حافظ محمد بلال صاحب گجرانوالہ سے، وہ تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں۔ عمر امجد دوم انعام ہے ششم کلاس۔ حافظ محمد بلال صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائیں اور بچے کو انعام سے نوازیں۔ ہفتم کلاس میں اول انعام ہے محمد عثمان عبدالستار اور محمد رمضان خالد۔ شیخ محمد عمران صاحب، حاجی ثناء اللہ چٹھا صاحب تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں۔ محمد رمضان خالد، محمد عثمان عبدالستار اول انعام ہے۔ بھائی حاجی محمد طیب صاحب، طیب ہارڈ ویئر والے تشریف لائیں، بچوں کو انعام دیں۔ رمضان خالد، عثمان عبدالستار، محمد رمضان خالد، حاجی ثناء اللہ چٹھا صاحب، بھائی محمد طیب صاحب تشریف لائیں۔ دوم انعام ہے اسامہ سلیم سلمان اعظم۔ صاحب ایک منٹ، ایک بچہ اور۔ ہاں جی، اسامہ سلیم سلمان اعظم دوم انعام۔ حاجی محمد بشارت مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے محمد عبداللہ صاحب تشریف لائیں اور
محمد ارشد صاحب مدینہ سینٹری سمریال روڈ سے، محمد ارشد صاحب مدینہ سینٹری۔ اسامہ سلیم سلمان اعظم، عبداللہ بشارت صاحب، ہاں جی 15 منٹ بعد، ہاں جی ہاں جی 15 منٹ بعد۔ بھائی عبداللہ بشارت صاحب اور میرے بڑے بھائی حکیم سیف اللہ صاحب تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات سے نوازیں۔ حکیم سیف اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں۔ محمد سلمان اعظم کو ہو گیا۔ علی حمزہ سوم انعام ہفتم کلاس میں، اور زید یوسف، محمد چودھری محمد عمران چیمہ صاحب اور حکیم سیف اللہ صاحب۔ چودھری محمد عمران چیمہ صاحب اور حکیم سیف اللہ صاحب ان بچوں کو انعام دیں۔ علی حمزہ زید یوسف، علی حمزہ زید یوسف، آپ بیٹھ جاؤ۔ سوم ہفتم کلاس میں چوتھی پوزیشن ہے حماد اکبر، نہیں ہے زید یوسف۔ چودھری محمد عمران چیمہ صاحب زید یوسف کو، تھلے دن لکھ گیا حماد اکبر، جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر اظہر وقار گل صاحب، عامر سعید خرم سعید، کلاس ہفتم۔ ڈاکٹر محمد اظہر وقار گل صاحب، عامر سعید ہفتم کلاس اور خرم سعید۔ 8ویں کلاس میں جن بھائیوں نے 8ویں کا بورڈ کا امتحان دیا ہے ان میں عمیر سلطان نے اول پوزیشن حاصل کی ہے، اس کو انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں شیخ غلام رسول صاحب، شیخ غلام رسول صاحب۔ دوم انعام ہے حافظ عاطف آصف، پرانا ڈسکا سے حاجی ارشد محمود ورک صاحب، حاجی ارشد محمود ورک صاحب، عاطف آصف 8ویں کلاس میں دوم پوزیشن ہے۔ ارشد صاحب اندر تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں۔ سوم پوزیشن ہے ابو بکر اسحاق، حاجی نذیر احمد آوان صاحب، حاجی نذیر احمد آوان صاحب۔ سوم پوزیشن ابو بکر اسحاق۔ ابو بکر اسحاق، عمیر سلطان، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، حاجی نذیر احمد اوان صاحب، حفظ القرآن کلاس کا رزلٹ ہے۔ اول انعام حافظ عاطف آصف عثمان عبدالستار، حفظ القرآن کلاس میں اول پوزیشن ہے حافظ عاطف آصف اور محمد عثمان عبدالستار۔ ہمارے لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان حضرت مولانا نذیر احمد سبحانی صاحب
حافظ عاطف کو انعام دینے کے لیے تشریف لائیں، اور گجرانوالہ سے حافظ محمد بلال صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں۔ حافظ بلال صاحب ان بچوں کو انعام دیں، اور ہمارے بزرگ مولانا نذیر احمد سبحانی صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات دیں۔ حافظ محمد بلال صاحب گجرانوالہ، ادھر حافظ صاحب کو لیں، حافظ محمد بلال صاحب، ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے حافظ صاحب۔ دوسری پوزیشن ہے حفظ القرآن کلاس میں حافظ بلال منیر اور حافظ عبداللہ بشارت، مرزا خلیل احمد صاحب اور محترم جناب محمد الیاس باجوہ صاحب تشریف لائیں اور بچوں کو انعامات دیں۔ مرزا خلیل احمد صاحب اور محمد الیاس باجوہ صاحب تشریف لائیں اور بچوں کو انعام دیں۔ ٹھیک ہے۔ محترم جناب حاجی محمد ریاض صاحب، حاجی محمد ریاض باجوہ صاحب، عبداللہ بشارت دوم پوزیشن، تیسری پوزیشن عبداللہ مبارک اور محمد سعد نواز، صوفی رحمت الرحمن صاحب، محترم جناب صوفی رحمت الرحمن صاحب ہمارے جامعہ کے معزز بزرگ ہیں ماشاءاللہ اور بڑے معاون ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ محمد عبداللہ مبارک سوم پوزیشن اور محمد سعد نواز، حاجی عبدالحمید صاحب، حاجی عبدالحمید صاحب تشریف لائیں اور سعد نواز ہو گیا صاحب آؤ، محمد کاشف نواز اور احمر نبیل اور محمد کاشف نواز، حاجی عبدالحمید صاحب انعام دیں گے۔ اور تیکرمان چٹھا صاحب کو کرا لو نا، یہ نہیں احمر نبیل وہ تسی تبدیل کرتا احمر نبیل آ رہا بیٹا، آ جاؤ بیٹا، معذور بچہ ہے تو ماشاءاللہ یہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے۔ اس بچے نے اس نے کارکردگی دکھائی ہے حفظ القرآن کلاس میں، اور انعام دینے کے لیے بھائی عتیق الرحمن چٹھا صاحب، عتیق الرحمن چٹھا صاحب تشریف لائیں اور احمر نبیل کو انعام دیں۔ احمر نبیل بھائی، محترم بھائی عتیق الرحمن چٹھا صاحب چلا گیا نا، حاجی نذیر احمد صاحب، انجینئر مرزا ذوالفقار احمد صاحب تشریف لائیں اور بیٹے کو انعام دیں، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ اور اب ہمارا اصل جو پروگرام ہے، جو ماشاءاللہ 9 بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، ان کے لیے ہمارے بزرگ صوفی رحمت الرحمن صاحب نے کچھ انعام تمام بچوں کے لیے جو وقف کیا ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو شیلڈ بھی دیے جائیں گے اور ایک قرآن مجید کا تحفہ ان بچوں کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلے سوم پوزیشن ناظرہ قرآن میں سے رہ گئی ہے، اس بچے کا نام ہے ابراہیم بھائی کو انعام دینے کے لیے تشریف لائیں شیخ عبدالرزاق صاحب۔ 15 اپریل 2016 کے اس پروگرام میں 9 طلباء نے الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، اور سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا جو ایوارڈ ہے حفظ القرآن کا، وہ لینے کے لیے تشریف لائیں حافظ محمد عبداللہ بشارت۔ حافظ محمد عبداللہ بشارت نے ماشاءاللہ 1.5 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے اس نے منزل بھی مکمل سنائی ہے اور قرآن کریم الحمدللہ یاد ہے۔ اور ماشاءاللہ اس بچے کو سند جڑی شاہ صاحب کو لندوانی ہے، سندہ رہن دے عبداللہ بشارت کو انعام دینے کے لیے ہمارے محترم بزرگ حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب وہ تشریف لائیں حافظہ اللہ تعالی، اور بچے کو انعام اپنے دست مبارک سے عطا فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالغفور طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی۔
حافظ علی حسن الیاس لودھی کے، حافظ علی حسن الیاس لودھی کے اس بچے کو انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب ہمارے بزرگ جماعت کے، تو ماشاءاللہ بچے کو انعام دے رہے ہیں۔ بچے نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا۔ حافظ علی حسن لودھی کے، حافظ محمد عاطف آصف گوجرا، حافظ محمد عاطف آصف گوجرا اس کو انعام دینے کے لیے تشریف لائیں عوامی روڈ سے چودھری ارسلان شاہی صاحب۔ چودھری ارسلان شاہی صاحب چلے گئے نا، آئے سنا سے۔ محترم جناب حاجی محمد ریاض باجوہ صاحب، حاجی محمد ریاض باجوہ صاحب اس بچے کو، حافظ محمد عاطف آصف گوجرا اللہ کے قرآن کو مکمل حفظ کیا، تو حضرت حاجی محمد ریاض صاحب اس بچے کو انعام دیتے ہیں۔ اور اس کے آگے بیٹا ہے حافظ محمد عبداللہ بشارت، حافظ محمد عبداللہ شبیر ڈسکا اس بچے کو انعام دینے کے لیے تشریف لائے ہمارے محترم بزرگ اور ہمارے جامعہ کے سرپرست حضرت حاجی عبداللطیف صاحب آف سیالکوٹ۔ حاجی عبداللطیف صاحب سیالکوٹ سے ہمارے جامعہ کے سرپرست بھی ہیں، وہ تشریف لائیں اور بچے کو اپنے دستے مبارک سے انعام دیں۔ اس بچے نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے، مڈل کا امتحان بھی دیا ہے الحمدللہ۔ حاجی عبداللطیف صاحب حافظہ اللہ سیالکوٹ۔ حافظ محمد عمیر عبدالحمید بمبا مالا، اور اس کو انعام دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں حاجی عنایت اللہ اعوان صاحب، ہمارے جامعہ کے سرپرست حضرات میں سے ہیں حاجی عنایت اللہ اعوان صاحب، وہ تشریف لائیں اور بچے کو انعام دیں۔ گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے حافظ عمیر عبدالحمید بمبا والا، جزاکم اللہ خیر۔ حافظ عبدالرحمن آصف، حاجی محمد اسحاق چٹھا صاحب، محترم جناب حاجی محمد اسحاق چٹھا صاحب بچے کو انعام دیں۔ عبدالرحمن آصف اس نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ حاجی عبدالحمید مغل صاحب بچے کو انعام دیں۔ عبدالرحمن آصف ماشاءاللہ حافظ عبدالرحمن نے قرآن کریم مکمل حفظ کیا ہے۔ محترم جناب حاجی عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ اس بچے کو انعام دے رہے ہیں۔ اسی طرح حافظ علی حیدر الیاس، حافظ علی حیدر الیاس اس کو انعام دیں گے ہمارے گجرانوالہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان محترم جناب حافظ محمد احمد صاحب، حافظ محمد احمد صاحب ہمارے خصوصی مہمان گجرانوالہ سے ماشاءاللہ شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق سلفی اور شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ ماشاءاللہ ان کے بڑے بیٹے ہیں حافظ محمد احمد صاحب، شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق سلفی صاحب کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی محمد اسحاق چٹھا صاحب تشریف لائیں اور محمد ابو بکر اسحاق، حافظ محمد ابو بکر اسحاق کو انعام دیں۔ اسی طرح حافظ محمد عمیر سلطان بڈیانہ، یہ بڈیانہ سے تعلق رکھتا ہے بیٹا، ماشاءاللہ اس نے بہترین نمبر حاصل کیے ہیں مڈل میں بھی اور قرآن کریم بھی۔ اسناد تقسیم کرنے کے لیے اس کے پہلے اسناد سے پہلے ایک چھوٹا سا کام ہے۔ ہمارے محترم بزرگ صوفی رحمت الرحمان صاحب ماشاءاللہ ان کا نام بھی بڑا ہی پیارا اور خوبصورت ہے، تو تشریف لائیں اور بچوں کے لیے انہوں نے خصوصی انعام کا جو ہے نا اہتمام کیا ہے۔ تو صبح بھی میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ٹائم نہیں نکلنا، تو یہ آپ بچوں میں تقسیم کر دیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ خود تشریف لائے ہیں۔ تمام حفاظ کرام تشریف لائیں۔ محترم حضرت رحمت الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہم جامعہ کے معاون بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے۔ تمام حفاظ کرام تشریف لائیں اور ان سے اپنا انعام وصول کریں۔ حافظ عبداللہ بشارت، حافظ علی حسن الیاس، حافظ محمد عاطف آصف، حافظ محمد عبداللہ شبیر، حافظ محمد عمیر عبدالحمید بمبا والا، حافظ عبدالرحمن آصف، حافظ علی حیدر الیاس، حافظ ابو بکر اسحاق، حافظ محمد عمیر سلطان۔
اور آخر میں اسناد تقسیم کرنے کے لیے میں اپنے آج کے خصوصی مہمان فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حفاظ کرام میں اپنے دست مبارک سے اسناد تقسیم فرمائیں۔ حافظ محمد عبداللہ بشارت، اسناد حافظ محمد عبداللہ بشارت۔ حافظ علی حسن الیاس لودھی کے۔ حافظ محمد عاطف آصف گوجرا۔ حافظ محمد عاطف آصف گوجرا۔ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی اسناد تقسیم فرما رہے ہیں۔ حافظ محمد عبداللہ بشارت شبیر ڈسکا۔ حافظ محمد عبداللہ شبیر۔ حافظ محمد عمیر عبدالحمید۔ حافظ عبدالرحمن آصف۔ حافظ عبدالرحمن آصف۔ حافظ علی حیدر الیاس۔ اس سائڈ پہ کھڑے ہو۔ حافظ علی حیدر الیاس۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے محترم بھائی مولانا عبدالغفور طاہر صاحب چند کلمات کہنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اور ہمارا سب سے آخری جو پروگرام ہے اس میں شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے ہیں، تشریف لائیں۔ جامعہ کے طلباء نے ان کے لیے ایک خاص یادگاری تحفہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے جامعہ کے 2 سرپرست حضرات بزرگ حاجی عبداللطیف صاحب اور حاجی محمد ریاض باجوہ صاحب، دونوں بزرگ تشریف لائیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت فضیلت الشیخ حضرت علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالیٰ کو دونوں بزرگ اپنے دست مبارک سے یہ یادگاری تحفہ عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ شاہ صاحب حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ دعا فرما دیں تمام بیماروں کے لیے بھی اور جامعہ کے لیے بھی۔ دعا عثمانی صاحب کرائیں گے۔ ہاں جی، ہمارے بزرگ حضرت مولانا نذیر احمد سبحانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بس اتنے بیٹھے کر دو، بس کرو اتنے بیٹھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.